نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دیا تھا داود علیہ السلام کو و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو علم ایک خاص علم، وقال الحمد اور ان دونوں نے کہا الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ الذی اللہ ہی کے لیے ہیں وہ ذات جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں علی کثیر بہتوں پر من عبادہ المؤمنین اپنے مومن بندوں میں سے۔ آیت نمبر 16۔ وارثہ اور وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داود کو علیہ السلام، وقالا اور کہا اس نے یا ایھا الناس اے لوگو علمنا سکھائی گئی ہمیں منطق الطیر بولی پرندوں کی، وأوتینا اور ہم دی گئی ہمیں من کل شیء ضرورت کی ہر چیز بھی، انا بلا شبہ ھذا یہ لاہو الفضل المبین البتہ یہی اللہ کا فضل ہے ظاہر۔ آیت نمبر 17۔ وحشرا اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ اس کے لشکر، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں سے، فہم پھر وہ یوزعون صف بندی کے لیے الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ آیت نمبر 18۔ حتیٰ کہ اذا جب اتاؤ وہ آئے علی واد النمل چونٹیوں کی وادی پر، قالت تو کہا نملۃ ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا اے چونٹیوں تم داخل ہو جو مساکنکم اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم نہ کچل ڈالے تمہیں سلیمان علیہ السلام وجنودہ اور اس کے لشکر، وہم جبکہ وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے۔ آیت نمبر 19۔ فتبسم چنانچہ وہ مسکراتے ہوئے، ضاحکاً ہنس پڑے، من قولہا اس چونٹی کی بات سے، وقالا اور سلیمان علیہ السلام کہنے لگے رب اے میرے رب، اوزینی تو توفیق دے مجھے، ان اس بات کی کہ اشکرا میں شکر کروں، نعمتک التی تیری ان نعمتوں کا، التی وہ جو، انعمت تو نے انعام کی ہے، علیہ میرے اوپر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، وان اور یہ کہ عاملہ میں عمل کروں، صالحاً نیک، ترضاہ کہ تو پسند کرے اس کو، وادخلنی اور تو داخل کر مجھے، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ اب محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اللہ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے داود اور سلیمان کو خاص علم عطا فرمایا علیہ السلام۔ سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان فرمایا گیا، اور اب دوسری دلیل
حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا یہ قصہ ہے۔ انبیاء کے یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علم سے مراد نبوت کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے دعا کی، کہنے لگے الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں، تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں، مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 16، ووارث سلیمان و داؤدا، اور داؤد کا وارث ہم نے سلیمان کو بنایا علیہ السلام۔ اس سے وراثت سے مراد، وارث سے مراد مال و جائیداد کی وراثت نہیں ہے، نبوت اور علم و فضل کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے۔ اگر مال و جائیداد کی وراثت ہوتی تو وارث کے طور پر صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہ کیا ہوتا، کیونکہ اس میں تو داؤد علیہ السلام کی دوسری اولاد بھی شریک ہوتی، حالانکہ وہ اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے متروکہ مال و جائیداد بطور ورثہ تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6727 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1758 ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، وہ وراثت علم ہوتا ہے۔ آیت نمبر آیت نمبر 16، ووارث سلیمان و داؤدا، اور داؤد کا وارث ہم نے سلیمان کو بنایا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، اور اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھائی گئی تھیں، لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص سلیمان علیہ السلام نے اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، اور چونٹیاں بھی من جملہ پرندوں کے ہیں، کیونکہ ان کے بھی پر نکلتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، یعنی جس کی ان کو ضرورت تھی، جس طرح کہ علم، نبوت، حکمت، مال، جنات اور انسان اور پرندے اور حیوانات کی تسخیر وغیرہ، یہ سب ان کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اللہ نے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ آیت نمبر 17، وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور سلیمان کے پاس علیہ السلام اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں جمع کیے گئے تھے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں، کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنوں پر، حیوانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، حتیٰ کہ ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔
اس میں کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے پاس علیہ الصلاۃ والسلام اس کے سارے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ یہ ترجمہ توضیح بمعنی تفریق کے اعتبار سے ہے، یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم قسم وار کر دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ انسانوں کا گروہ، جنوں کا گروہ، پرندوں اور حیوانات کے گروہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی اس کے پس وہ روکے جایا کرتے تھے، یعنی یہ لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو۔ یہ وعدہ یادہ سے ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی مادے میں حمزہ سلب کا اضافہ کر کے اوزینی بنایا گیا ہے، جو آگے آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرما دے جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کو اردو میں ہم الہام و توفیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ، ایک چونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنی بلوں میں، سوراخوں میں داخل ہو جو، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جب کہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور اللہ نے رکھا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، گو وہ انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف میرا اللہ ہے، ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے چونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم روندی نہ جائیں۔ تیسرا یہ کہ حیوانات بھی اسی عقیدہ صحیحہ سے بہرہ تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، جس طرح کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور ایجاد اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا، جس طرح تسخیر جنات وغیرہ ایجادی شان تھی، یعنی جن اور انسان اور ہوا وغیرہ ان کے تابع تھی۔ آیت نمبر 19، فتبسم ضاحکا من قولہا، چنانچہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیے۔ وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اور سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو میرے اوپر اللہ نے
میں یا اللہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے والدین کے اوپر۔ وانا اعمل صالحا ترضاہ، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، جو تو پسند کرے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ بے شک اس نے جتنے مرضی نیک اعمال کیے، جب تک میرے اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6463 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2816 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے گی۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔